बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का अगला टॉपिक जो कि है मिंटो मॉर्ले इस्लाहात 1909 यानी कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम आपकी इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है और ये वाला टॉपिक है आपके पास पेज नंबर 21। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने मुस्लिम लीग का क़याम तक का जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप किए थे। तो आज का हमारे पास टॉपिक है मिंटो मॉर्ले इस्लाहात 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909। सो लेट्स स्टार्ट। 1905 में तकसीम बंगाल की वजह से मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ गई थी। इसे मार्क कर लें। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बेजार होते जा रहे थे। हालात की नज़ाकत को भांपते हुए वज़ीर हिंद मिस्टर मॉर्ले, इसे मार्क कर लीजिए। वज़ीर हिंद कौन है? मिस्टर मॉर्ले। और गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटो, इसे भी मार्क कीजिए, ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए कुछ इस्लाहात मुरतब की। बरतानवी पार्लियामेंट ने इन इस्लाहात के बिल को इंडियन कौंसल्स एक्ट 1909 के नाम से पास किया। इसे मार्क कर लीजिए कि बरतानवी पार्लियामेंट ने इन इस्लाहात को किसके नाम से पास किया था? इंडियन कौंसल्स एक्ट 1909। आमतौर पर इन इस्लाहात को मिंटो मॉर्ले इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है। इसे भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs और शॉर्ट आंसर। इन इस्लाहात के तहत मरकज़ी और सूबाई कानून साज कौंसिलों में तोसी कर दी गई और इनके अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। जुदागाना इंतखाब का तरीका राइज करने की मंजूरी भी दे दी गई। मुस्लिम लीग ने जुदागाना तरीका इंतखाब के नवाज का खैर मकदम किया और इसे अपनी कामयाबी करार दिया। तो अहम क्या पॉइंट इसमें आया कि जुदागाना इंतखाब का तरीका राइज करने की मंजूरी भी दे दी गई। ये मुतालबा शिमला वफ्द के मेंबरान मुसलमानों ने 3 साल कबल यानी कि 1906 में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात के दौरान किया था। जब हमने शिमला वफ्द का टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि उन्होंने अलग इंतखाबात का मुतालबा उसमें किया गया था और मुसलमानों को दिया कब गया ये जुदागाना इंतखाबात का की मंजूरी 1909 में मिंटो मॉर्ले इस्लाहात का, जब उन्होंने अप्रूवल दिया था इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 के नाम से। तो ये था आपके पास मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs और शॉर्ट आंसर्स और बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है और कोई इसमें इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली कोई चीज़ नहीं होगी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं अपने आज के मिसाखे लखनऊ। मिसाखे लखनऊ कहते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 कब हुआ था? 1916 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ MCQs के लिए। लखनऊ पैक्ट 1916 में। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। इसे मार्क कीजिए कि लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास कब हुआ? 1916 में। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास कहाँ हुआ? लखनऊ में। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया जिसे मिसाखे लखनऊ का नाम दिया गया। इस मुआहिदे में अब जो मुआहिदा तय हुआ जिसे मिसाखे लखनऊ का नाम दिया गया, लखनऊ में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ तो इस मुआहिदे में क्या बात हुई। अब हम ये देखेंगे कि इस मुआहिदे में था क्या। इस मुआहिदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया। सबसे पहला पॉइंट क्या था इस मुआहिदे में कि मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। कबल अजी 1909 में मिंटो मॉर्ले इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी। मिसाखे लखनऊ की बदौलत कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। तो ये भी इसे मार्क कर लीजिए कि कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कब करार दिया गया? मिसाखे लखनऊ की बदौलत की वजह से 1916 में कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। तो ये हमारे पास टॉपिक था लखनऊ पैक्ट यानी कि मिसाखे लखनऊ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास तहरीक खिलाफत यानी कि खिलाफत मूवमेंट 1919। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQ। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि खिलाफत मूवमेंट यानी कि तहरीक खिलाफत कब हुई? 1919 में। 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। इसे मार्क कीजिए कि पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई और तुर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। जंग में जर्मनी और इसके हलीफों को शिकस्त हुई और इसमें शिकस्त किसको हुई? जर्मनी को। जंग के खात्मे पर अंग्रेज़ों ने अपने हलीफों को साथ मिलाकर तुर्की और सऊदी अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन और अर्दन के इलाकों से महरूम कर दिया जिससे तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया। इस तरह
کی خلافت کو بچانے کے لیے بڑے صغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ آئے گا فار دا شارٹ آنسر کہ تحریک خلافت کا آغاز کیوں کیا گیا تھا۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ 1914 میں شروع ہونے والی جو پہلی جنگ عظیم تھی، جس میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا اور جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی، تو جنگ کے اختتام پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ میں لا کر ترکی، سعودی عرب اور ان سب کو یعنی کہ اپنے ساتھ شامل کیا، تو ترکی ان علاقوں سے محروم ہو گیا، جس سے ترکی کا خود کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ تو اس طرح پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ترکی نے یہ کیا کہ اس نے ایک تحریک کا آغاز کیا، ملک گیر تحریک چلائی، جس سے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اب اس تحریک کے مقاصد بھی تھے۔ اب اس نے یہ تحریک چلائی تو اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ ان کے مقاصد کیا تھے؟ پہلا مقصد یہ کہ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، یعنی کہ ترکی کی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس کی خلافت ویسے کی ویسے ہی قائم رہے گی۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے، کوئی مزار ہے یا کوئی مساجد وغیرہ ہے، ان کی حفاظت جو ہے وہ ترکی خود کریں گے۔ ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے، ترکی کی جتنی حدود وغیرہ ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، وہ جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بالکل ایک شارٹ سا ٹاپک ہے تحریک خلافت 1919، جس میں پہلی جنگ عظیم سے بات شروع ہوتی ہے اور ترکی اور ختم ہوتی ہے اس بات پہ آ کے کہ جب ترکی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 1919 میں تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کا نام دیا گیا تحریک خلافت، اور اس تحریک کے مقاصد تھے کہ ترکی کی خلافت جو ہے وہ قائم رہے گی، ان کی حدود میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور مقدس مقامات جو ہیں وہ ترکی کی حفاظت میں ہی رہیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس تحریک عدم تعاون 1920، یعنی کہ نان کوپریشن موومنٹ 1920۔ بہت آسان سا اور شارٹ سا ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس، اور فار دا شارٹ کوسچن یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے۔ اس تحریک کے اہم مقاصد حسب ذیل ہیں۔ اب انہوں نے اس تحریک کا آپ کو کوئی انٹروڈکشن، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں دیا، صرف انہوں نے اس تحریک کا آپ کو مقاصد بتا دیے جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے فار دا شارٹ پوائنٹ آف ویو، کہ اس تحریک یعنی کہ نان کوپریشن موومنٹ کے مقاصد کیا تھے، اور نان کوپریشن موومنٹ ہوئی کب تھی 1920۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن فار دا سیف سائڈ ہم اسے ضرور کریں گے۔ اس تحریک کے اہم مقاصد حسب ذیل تھے۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ حکومت کے ساتھ عدم تعاون۔ نمبر 2، سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا۔ 3، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا۔ نیکسٹ، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا۔ عدالتی بائیکاٹ، بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا۔ انگریزوں کے عطا کردہ انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کرنا۔ تو یہ ٹوٹل 7 مقاصد ہیں تحریک عدم تعاون 1920 کے ہمارے پاس، جو کہ ہم نے یاد کرنے ہیں فور دا شارٹ پوائنٹ آف ویو۔ نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے ہمارے پاس تحریک ہجرت 1920، ہجرت موومنٹ 1920۔ اس کی بھی آپ لوگوں نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے فار دا MCQs پوائنٹ آف ویو کے لیے۔ اور اس ٹاپک میں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ بڑے صغیر دارالحرب ہے۔ کیا ہے؟ دارالحرب ہے۔ 1920 میں علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے ہجرت موومنٹ اس لحاظ سے کہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ تحریک ہجرت میں کیا علماء کرام نے کہا تھا۔ علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا تھا جس کا نام تھا دارالحرب، جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا انگریزوں کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ اور اس فتوے کو سننے کے بعد بہت سارے مسلمان خاندان جو ہے اپنا سب کچھ ہندوستان سے بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے فتویٰ جو دیا تھا اس پر عمل کیا، لیکن آگے سے کیا ہوا؟ جب وہ افغانستان پہنچے تو ان کے ہی دروازے ان مسلمانوں پر بند کر دیے گئے اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ کمال اتہ ترک جدید ترکی کے بانی۔ مصطفیٰ کمال اتہ ترک کا بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ جدید ترکی کے بانی تھے، اور انہوں نے ترکی میں خلافت کا جو تھا وہ خاتمہ
کیا تھا اور یہ تحریک ختم کی تھی. تو مصطفیٰ کمال عطا ترکی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ ہے. فار دا MCQ سے مارک کر لیجیے. جدید ترکی کے بانی نے ترکی کی خلمِ خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی. یہی بات انہوں نے آگے بھی ایکسپلین کی گئی ہے. تو تحریک ہجرت میں ہم نے صرف کیا بتانا ہے, علماء کرام کے فتویٰ دارالحرب کے بارے میں اور مصطفیٰ کمال عطا ترک کے بارے میں. آج کا جو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے نہرو رپورٹ 1928 کہ نہرو رپورٹ جو 1928 میں دی گئی تھی اس میں کیا تھا. امپورٹنٹ ہے یہ بھی, اس کی ڈیٹ بھی فار دا MCQs آپ نے مارک کرنی. فار دا امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے پاس. نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا. کیا ہوا نہرو رپورٹ میں کہ جو لکھنؤ پیکٹ تھا یعنی کہ معاہدہ لکھنؤ تھا اسے ختم کر دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے. نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے. تو نہرو رپورٹ نے جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات خراب کیے, کیونکہ ایک جو اچھی چیز ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ وہ یہ کہ جداگانہ انتخابات کا حق ملا تھا انہیں لکھنؤ پیکٹ میں. میثاق لکھنؤ جو ہم لوگوں نے 1916 میں پڑھا, یہ کہ مسلمانوں کو الگ انتخابات کا حق دیا, وہی انہوں نے ختم کر دیا, اسے کینسل کر دیا. تو اب جو تھے مسلمان اور ہندوؤں کے جو تعلقات تھے وہ خراب ہو گئے تھے. تو یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا. آج 1928 تک مختلف چیزیں دیکھیں کیا ہوا, جس میں ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا منٹو مارلے ریفارمز 1909, میثاق لکھنؤ 1916, تحریک خلافت 1919, تحریک عدم تعاون 1920, تحریک ہجرت 1920, نہرو رپورٹ 1928. یہاں تک آج ہم نے 1909 سے اسٹارٹ کر کے 1928 تک کے دیکھیے پرسپیکٹیوز کہ کیا ہوا. اسی طرح آگے چلیں گے اپنے نیکسٹ لیکچرز میں 1929 سے قائد اعظم کے 14 نکات کی طرف, اور جو یہاں سے 14 نکات کے بعد پاکستان بننے کا جو سفر ہے وہ اس کی بیس یعنی کہ انہوں نے ڈال دی. اور اسی طرح 1929 کے بعد مسلمانوں نے یعنی کہ اور قائد اعظم نے مل کر الگ ریاست بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی. اسی طرح دیکھیں گے کہ کس طرح کتنے سالوں کی کوشش کے بعد یہ ملک جو ہے معرض وجود میں آیا. تو آج ہم لوگوں نے دیکھا 1928 تک, اور سٹارٹ ہم لوگوں نے کیا تھا 1909 میں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا کہ کیا ہوا. سب سے پہلے منٹو مارلے ریفارم سے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سارے ٹاپکس جو ہیں وہ سمجھ آئے ہوں گے. ہسٹری ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے, بہت شارٹلی انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے اور بہت ایزی ورڈنگ میں ایکسپلین کیا جسے یاد رکھنا اور سمجھنا بہت آسان ہے. ان کیس اگر کوئی کوسچن ہے, جو کوئی ایسی چیز جو ابھی بھی آپ کو اسٹل سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور لاسٹ میں میری آپ سب سے اسٹوڈنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے, سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ 1000 سبسکرائبرز جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہے وہ مکمل ہو جائیں. اور آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوئری کوسچن کے لیے آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. انسٹا ID اور ای میل ID دونوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں. اسی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آگے فردر لیکچر کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو.